یعنی کتنا حسن ہے کہ محشر کا جو منظر بنے گا وہ امام کے بغیر نہیں بنے گا۔ حسن ختام کائنات، اس کائنات کو جب اللہ مکمل کرے گا، ختم ہوگی، نتیجہ دینے کا وقت آئے گا، اس وقت میں کیا منظر بنے گا؟ ہزاروں سال کا نتیجہ ہوگا، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جو کچھ ہوا اس سب کا ایک نتیجہ، ایک خلاصہ، اس لیے کہ تموتون کما تعیشون، حدیث کہتی ہے تمہاری موت ایسی ہی ہوگی جیسے زندگی تھی۔ موت زندگی کا خلاصہ ہے، موت زندگی کا نتیجہ ہے۔ تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، تمہاری موت ایسے ہوگی جیسے تمہاری زندگی تھی، اور تمہاری محشر میں بعثت، محشر میں ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے مرے تھے۔ تو یہ مراحل ہیں۔ موت ویسے بھی زندگی کی ترجمان ہے، پوری زندگی کی ترجمانی ایک لمحے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جس وقت مر رہا ہوتا ہے نا انسان، جب اس کی موت آتی ہے تو وہ موت کا مرحلہ، وہ موت کا منظر، اب وہ 90 سال گزار کے زندگی گئے ہوں، وہ 80 سال گزار کے جا رہے ہوں، وہ 80 سال کا خلاصہ ایک لمحے میں سامنے آتا ہے۔ تو ہر شخص کی موت اس کی زندگی کی ترجمان ہے۔ تو محشر میں یہ منظر بنے گا کہ ہر شخص کو دنیا میں وہ مانتا تھا نہیں مانتا تھا، خوب مرضی چلا لی، خوب اپنی منمانی کر لی، مگر اب محشر میں اس کی چلے گی جسے رحمان کہتے ہیں۔ اب قیامت میں صرف اللہ کی بات چلے گی، یعنی دنیا میں تشریعی اعتبار سے جس میں اختیار ہے، جس میں انتخاب کا حق ہے، تشریعی اعتبار سے انسان زندگی گزارتا رہا، مگر محشر میں تشریعی پہلو نہیں ہوگا، تکوینی پہلو ہوگا، یعنی وہاں اب وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہاں تو خوب منمانی کر لی، کسی نے اللہ کے چاہنے پر عمل کیا تو کسی نے اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کیا۔ وہ بھی برابر میں بیٹھا ہے جو اللہ کے خلاف بولتا ہے، اور وہ بھی ساتھ جی رہا ہے جو اللہ کے مطابق جیتا ہے۔ جی ایک ہی گھر میں اللہ کے مخالف بھی ہیں اور اسی گھر میں اللہ کے مطیع و فرما بردار بھی ہیں، مگر محشر میں یہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محشر میں یہ اختیار نہیں ہوگا، وہاں تشریعی دور ختم ہو چکا ہوگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کا دور ختم ہو چکا ہوگا۔ ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا، یہاں جاؤ یا وہاں جاؤ، تو اس کو مانو یا نہ مانو، مانو گے تو یہ ہوگا، نہ مانو گے تو یہ ہوگا۔ یہ دور ختم، اب تو وہاں پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اور جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی وہاں کی چاہت کو مانا ہے، اللہ کی جو وہاں چاہت ہے، آخرت میں چاہت ہے، جنہوں نے اس چاہت کو یہاں مانا ہے، تو ان کا تو روزانہ ہی بعثت کا دن ہے، ان کا تو روزانہ ہی حیات اور موت کا دن ہے۔ وہ بہت صاحب عظمت لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مطابق دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، آخرت میں جو ہوگا اس کے مطابق یہاں جنہوں نے زندگی گزاری، لہذا وہاں منمانی نہیں ہوگی، وہاں اپنی پسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ محشر میں لائن بدل لے گا کوئی، وہ لائن تیز چل رہی ہے تو وہاں چلے جاؤ، وہاں کچھ نہیں کر سکے گا کوئی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ سب گونگے ہو جائیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے گا کہ بولو، بس وہی بولے گا۔ کسی کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں ہوں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، وہ منظر بنے گا۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھے گا مگر جو مرتضی ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر جسے اللہ انتخاب کر لے گا، مگر جسے اللہ چن لے گا۔ وہ جتنے بھی وہاں پر منظر بنے ہیں اس میں سب میں الا لگا ہوا ہے۔ لا یتکلمون، کوئی نہیں بولے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار،
آج اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے اس کا دن ہے جی. اب یہ جو سوال ہوگا وہ کس کی طرف سے ہوگا اور جو جواب ہوگا وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ سوال کرے گا خود ہی جواب دے گا. سوال اللہ کرے گا، جواب وہ دے گا جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. وہ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ کون ہے؟ جب مدینے میں زلزلہ آ رہا تھا، کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھی، دروازے گر رہے تھے، لوگ پریشان تھے، دور حضرت ابوبکر کا تھا، ساری امت کو لے کر علی کے دروازے پہ آ گئے. مولا کا دروازہ بجایا، کہا یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. ہاں جو روایت ہے وہ تو میں سناؤں گا نا. ایک مرتبہ مولا سے التماس کی کہ آپ ذرا باہر آئیے، مدینہ کانپ رہا ہے، یہ مر جائیں گے لوگ. حضرت اپنی ڈیوڑی سے باہر آئے، کانپتی ہوئی زمین کو ہلتے ہوئے منظر کو دیکھا، زمین ہل رہی تھی. حضرت زمین پر ایسے بیٹھے اور زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیجئے جی جی. اور حضرت نے زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا مالکے اسکتی، کیا ہو رہا ہے، آرام سے رہ. یہاں مولا نے کہا کیا ہو رہا ہے، آرام سے رہ، وہاں کانپتی بھی زمین رک گئی. تو خلیفہ وقت نے ہی سوال کر لیا یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے سورہ زلزال پڑھا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ قیامت کا منظر ہے، قیامت سے پہلے کا منظر ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کانپے گی اور اس کے اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے، آرام سے رہ. فرمایا وہ انسان میں علی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عارف بھائی آپ نے بڑی اسکرین باہر لگوا دی تو مسجد کے صحن میں اور امام بارگاہ کے ہال میں ایک برزخ مجھے نظر آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. اللہم صلی علی. تو جب وہ باہر والی اسکرین جب چلائیں، جب اندر فل ہو جائے تو شاید بہتر ہوگا. اور آج آپ کی خدمت میں ہوں اور کل بھی شب شہادت ہے، آپ کی خدمت میں رہوں گا. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بلند صلوات ماشاءاللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. یہ منظر ہوگا کہ محشر میں جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہی بول پائے گا، باقی کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اب ایسی کیفیت میں آواز آ رہی ہے. اب اسی منظر کو اللہ قرآن میں سورہ اسراء کے اندر بیان فرما رہا ہے. اور اس کی جو 71ویں آیت میں نے پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. جی ابھی میں اپنے کسی بچے کو عزیز کو آواز دوں بیٹا ادھر آؤ، تو وہ آئے تو شاباش، نہ آئے تو ایسا ہو رہا ہے. معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. مگر محشر میں ایسا نہیں ہوگا. جب بلایا جائے گا تو مجال نہیں ہے کہ وہاں کہ میں آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں، بتاؤں گا. اسے آنا پڑے گا، اور آنا بھی اس کے ساتھ پڑے گا جسے امام مانتا ہوگا. اچھا امام اور ماموم دونوں ساتھ آئیں گے. یوم ندعو، یہ دعوت جو ہے نا، ندعو دعوت، پکار، بلانا، یہ دعوت تکوینی ہے، یہ دعوت تشریعی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. بس بھئی آگیا جائے. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل. یوم ندعو کل اناس، وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے. دنیا میں امامت کا عقیدہ نہ ماننے والے، امامت کے عقیدے پر یہ کہنے والے کہ شیعوں کے پاس تو امامت پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، شیعہ امامت کیسے سمجھائیں گے اور کیسے ثابت کریں گے؟ جی میر حامد حسین ہندی لکھنوی رحمت اللہ علیہ، ابقات الانوار، جی تحفہ اثنا عشری، محدث دہلوی نے ایک جلد رکھی تھی نا، ایک جلد، اس ایک جلد کا جواب
یہ جو مرثیے کا تکیہ رکھا ہے نا، مشابہ تکیہ جو رکھا ہے، اتنے بڑے سائز کی اس وقت میں کتابیں ہوتی تھی جسے رحلی کتاب کہتے ہیں، یعنی رحل کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے یہ سائز ہوتا تھا کتابوں کا۔ جو پرانی لائبریریاں ہیں، کتاب خانے ہیں، ان میں وہ اس سائز کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ میں لکھنؤ گیا تو حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب خانے کو، ناصر الملت، سعید الملت، آغا روحی، ان کے کتاب خانے کی زیارت بھی کرنے گیا تو اس سائز کی وہ 40 جلدیں ہیں ابقات الانوار کی، جو ابھی آیت اللہ میلانی کا علامہ روحی صاحب کے ساتھ کوئی ہم آہنگی ہوئی ہے تو قم میں ایک پورا ادارہ قائم ہوا ہے، علامہ حامد حسین لکھنوی ہندی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ ایرانی اور عراقی انہیں کہتے ہیں میر حامد حسین ہندی۔ ان کی جتنے آثار تھے ان سب کو جدید طریقے سے، نئے انداز سے، نئے ایڈیشن میں اور نئی رسم الخط میں اسے ڈھالا جا رہا ہے۔ تو شاید 200 جلدوں میں جائے گی وہ 40 اس سائز کی کتابیں، مربجہ سائز میں جب ڈھل رہی ہیں تو شاید 200 جلدوں میں وہ کتاب جائے گی جس کو ابقات الانوار کہتے ہیں۔ ابھی 20 جلدوں میں صرف اور صرف حدیث غدیر مکمل ہوئی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اس ایک حدیث کے اوپر 20 جلدیں ہو گئی۔ علامہ عبدالحسین امینی نے جو لکھنؤ جا کر اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر دیا تھا، اسی لائبریری میں، اور انہوں نے پھر الغدیر نامی کتاب لکھی، صرف حدیث غدیر کے اوپر 10 جلدیں وہ لکھ کر لائے وہاں سے، ہندوستان سے، اور انہوں نے طے کر لیا تھا، شرعی قسم کھا لی تھی کہ میں لائبریری سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک کتاب پوری نہیں کر لوں گا، اور انہوں نے وہ کتاب وہاں بیٹھ کر لکھی جو آج مارکۃ الارا کتاب ہے، جس کو الغدیر کہتے ہیں، کتاب الغدیر علامہ عبدالحسین امینی کی، وہ صرف حدیث غدیر کے اوپر 10 جلدیں، ضخیم جلدیں۔ تو ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ میں نے بات جو بیچ میں لا کر ایک بریکٹ میں لا کر کی ہے، یہ ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو کہتے ہیں کہ امامت پر ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے، سرکار دو جہاں نے ساری زندگی، اگر حضرت کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے، ہوتا ہے وقت کم ہے صاحب، مختصر ذرا چند جملوں میں سیرت کو خلاصہ کیجئے، سیرت کے تمام پہلوؤں کو ذرا 2 جملوں میں لائیے۔ تو اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے گا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پہلوؤں کو ذرا 2 جملوں میں لائیے، تو میں طالب علم تو یہ کہوں گا کہ نبی نے، سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی، جتنا مسلم عقیدہ توحید ہے نا، اس کے بعد اتنا ہی مسلم عقیدہ ولایت علی ہے۔ جی، حدیث غدیر متواتر حدیث ہے، اس پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ جو نبی مکرم دے کر گئے، امام دے کر گئے، پیشوا دے کر گئے، رہنما دے کر گئے، یہ امامت کی دلیلوں میں سے ایک بحث اور ایک دلیل یہ عقیدہ یہ حدیث غدیر ہے، حدیث سفینہ ہے، حدیث منزلت ہے۔ یہ کوئی 10 حدیثیں ہیں کہ جن کو خود مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ حدیث تم نے سنی ہے؟ نہیں، سب سے فرماتے، سب کہتے ہیں قالو بلا، ہاں یا علی ہم نے سنی۔ حضرت نے فرمایا اس کا مصداق میں نہیں ہوں تو کون ہے؟ تو وہ امامت کی ساری بحث ہے۔ تو محشر میں پروردگار عالم آواز دے گا تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جب امام کو بلایا جائے گا تو کچھ دیکھیں گے کہ صاحب میں یہاں چلا جاؤں، اور کچھ کہیں گے جی میں وہاں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں جس امام کو مانا ہوگا اسے وہاں اٹھنا پڑے گا، اختیاری نہیں ہوگا۔ یہ دعوت تکوینی ہے، مجبور ہوگا انسان وہاں، خوب مرضی کر لی دنیا میں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، کیا خوبصورت اللہ کا کلام ہے، فاولئک یقرؤون کتابہم، اور وہ جب اپنے نامہ عمل کو پڑھے گا، ولا یظلمون فتیلا، تو اسے ڈھونڈنے سے بھی اس میں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے کہ سارے معصوم ہو گئے کیا؟ جی مولا علی کے چاہنے والے سارے معصوم ہو گئے، کیا ہوا یہ؟ یعنی دنیا میں زیادتیاں، گناہ، سب کچھ ہوتا رہا، وہاں جب کھول کر دیکھا، ولا یظلمون فتیلا، کھجور پر چڑھے چھلکے کے برابر، اتنا بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔
یہ کچھ ایسا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک حسنہ ہے جو سیئات کو کھا جاتا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جاری ہے. تو کوئی ایسی نیکی ہے جو بہت ساری برائیوں کو کھا جاتی ہے، سبب بنتی ہے برائیوں کو کھانے کا. تو اب وہ جب دیکھے گا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس میں اسے ظلم نظر نہیں آئے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، کیا خوبصورت تعبیر ہے اللہ کی، جو اس دنیا میں اندھا ہے. یہ قرآن ہے بھائی. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. جسے یہاں علی نظر نہیں آ رہا، وہ وہاں رستہ نہیں بدلے گا، وہ اپنی مرضی سے اپنی لائن تبدیل نہیں کرے گا. وہاں تو اسے اسی کے پیچھے آنا پڑے گا جسے دنیا میں اس نے مانا ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک منزل اور آگے آ جاؤں. جن کا حق نہیں تھا کہ انہیں مانا جائے اور انہیں مان لیا ہوگا، تو وہ دن ہوگا کہ کل امام یجیو اصحابہ، ہر امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آئے گا. والامام یلعنونہ، والامام یلعنون اصحابہ ویلعنونہ، اور وہ امام اپنے چاہنے والوں پہ لعنت کر رہا ہوگا اور چاہنے والے اپنے امام پہ لعنت کر رہے ہوں. جن کا حق ہی نہیں تھا کہ انہیں اپنا بڑا مانا جائے. اچھا، اس دنیا میں تو خوب انہوں نے ہاتھ چموا لیے، خوب اپنے پیچھے مجمع لگوا لیا، لیکن پھر محشر میں پہنچنے کے بعد وہ انہی کو کہیں گے تم ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تم نے ہمیں کیوں مانا تھا. یعنی کچھ امام ایسے ہوں گے یدعون الی النار، قرآن ہے نا، ائمۃ یدعون الی النار، کچھ امام ایسے ہوں گے جو دوزخ میں لے کے جائیں گے. لفظ ائمہ آیا ہے دوزخ میں لے جائیں، تو امام کا مطلب جو آگے چل رہا ہو، جو رہنمائی کر رہا ہو، جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں. امام اور امام میں بھی فرق ہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. اب آپ کی توجہات ماشاءاللہ ہیں، تو توجہ ہے، تو میں ایک امام کی تعریف میں آیا ہے. امام اس ڈور کو، لغت میں امام اس ڈور کو کہتے ہیں جس سے دیوار کو سیدھا اٹھایا جاتا ہے. امام جو لغت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ وہاں امام اپنے کچھ امام ہوں گے جو اپنے ماموموں پر لعنت کر رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے چلنے والے ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے. اور صرف امام ہی نہیں ہے، وہاں یہاں بھی کچھ ہوتا ہے ایسا. وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے، یعنی جو قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اسے نہیں مان رہا. جی قرآن پڑھ رہا ہے مگر اندھا ہے، قرآن پڑھتا ہے مگر اندھا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے. نہیں عجیب بات نہیں ہے، تھکے تو نہیں آپ؟ عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر جانتے نہیں ہو. مسئلہ ہم ان سے پوچھیں، حاکم کوئی اور، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ یہ، حاکم کوئی اور، صادقین یہ، حاکم کوئی اور، محشر میں جنت میں یہ لے جائیں گے، حاکم کوئی اور. کتنا تضاد ہے بھائی. یعنی پورے قرآن میں اللہ نے جس گھرانے کے پیچھے لگنے کو کہا ہے کہ ان کی مانو، ان سے پوچھو، یہی سچے ہیں. تم حاکم کسی اور کو مانتے ہو. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. تو قیامت میں یہ منظر بنے گا کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور وہاں اختیار نہیں ہوگا کہ وہاں جب دیکھیں گے صاحب یہ والا امام تو جنت میں لے جا رہا ہے، یہدون الی الجنہ ائمۃ یہدون الی الجنہ، قرآن میں اس امام کا ذکر جو جنت میں لے جائے گا. تو جب بھی دیکھیں گے کچھ امام ہے جو جنت میں لے جا رہے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ کر اس لائن میں آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. تمہیں تو اب اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا جسے دنیا میں مانا تھا. اب میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں تو البتہ میں معیار سے گر کر جملہ نہیں بول سکتا، لیکن عام فہم جملہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے مریدوں نے اپنے پیروں کو مروا دیا.
وہ میرا پیر ایسا، میرا مرشد ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہ کہہ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا نا۔ یہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے اس دور میں، تو بہت زیادہ ہے، اور ایک عرصے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے جی۔ جسے اپنا بڑا مان رہے ہیں، کم سے کم اسی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کسے بڑا مانتا ہے۔ ماحول بڑا بہتری کی طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا مل کے بیٹھیے، آگے تشریف لائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے۔ بڑی عنایت ہے، بڑی عنایت ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ تو اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر ہر شخص اپنا نام عمل اسے، اچھا جو جن کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا ان کو تو اس میں کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ وہ ظلم نظر نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ اس نے وہ جو برزخ میں، وہ جو قبر میں صحیح امام کے پیچھے لگنے کی وجہ سے وہ جو کچھ ہونا تھا وہ قبر میں ہو گیا، وہ برزخ میں ہو گیا۔ اب تو یہ محشر میں نام عمل ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اب تو فیصلے کا وقت ہے، ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، اب تو جنت میں جانے کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ اب وہ جب کھول کے دیکھے گا تو یہ خود کھول کر دیکھ کر اور ہاتھ میں لے کر، سیدھے ہاتھ میں لے کر لینا خود دلیل ہوگا کہ یہ جنتی ہے۔ اور جو دوزخی ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور الٹے ہاتھ میں بھی ان کو عقب سے دیا جائے گا، اور جب وہ کہیں گے مڑو نہیں پکڑو، اب وہ جب پکڑنے کے لیے ہاتھ اپنا موڑے گا تو ہاتھ تو جا نہیں رہا پیچھے، تو کوہنی توڑی جائے گی، بازو توڑا جائے گا، وہ لٹکے ہوئے ہاتھ سے وہ نام عمل پکڑے گا، جو خود ایک دلیل ہوگی کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ منظر بنے گا قیامت کے اندر۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، بھائی یہ بیچارے جو نابینا ہو گئے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی جینیٹک مسائل کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، ان کا کیا قصور ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ یہ کون سا اندھا ہے جو یہاں پر اندھا ہے اور وہاں بھی اندھا ہوگا؟ یہ چشم سر والا اندھا نہیں ہے، یہ چشم جان والا اندھا ہے، جس کی بصیرت ہی نہیں ہے، آنکھیں تو خوب اس کی چلتی ہیں مگر اسے حقیقت نظر نہیں آ رہی، اسے عالم نظر نہیں آ رہا، اسے معصوم نظر نہیں آ رہا، اسے جنت میں لے جانے والا پیشوا نظر نہیں آ رہا، اور وہ کہہ رہا ہے جی نہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں۔ یہ والا جملہ ہے نا، یہ قیامت میں رسوا کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا گردن ہلا دو، بات جاری ہے تو۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں، یہ بھی کا چکر نہیں ہے۔ اب لفظ اگر تھوڑا سا رقیق نہ ہو جائے، ہی کا چکر ہے، ہم انہیں ہی کو مانتے ہیں۔ بے احترام بھائی، کسی کی پیروی کرنا اور ہے، کسی کی بے احترامی کرنا اور ہے۔ میں اگر کسی کو نہیں مانتا تو میں بے احترامی کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا۔ نہ ماننا بے احترامی نہیں ہے، البتہ ماننا احترام ہے۔ جی 4 ڈاکٹر ہیں، میں ایک ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہوں، یہ یقیناً اس ڈاکٹر سے میرا رجوع کرنا، اس ڈاکٹر کی میرے اعتبار سے ایک نسبت اور ایک احترام اور فضیلت کا رشتہ ہے، مگر جن کے پاس میں نہیں جا رہا، کیا میں ان کو ڈاکٹر نہیں مانتا یا میں ان کو بے احترامی کر رہا ہوں؟ نہیں مانتا، میں نہیں ان سے علاج کروانا چاہتا۔ ہر کام میں بیسٹ کی تلاش، ہر کام میں میرٹ کی آواز، قابلیت کی پکار۔ یہ دین اتنا سستا کیسے ہو گیا کہ میں اپنے بدن کے علاج کے لیے تو بہتر ڈاکٹر کی تلاش میں رہوں، میں اپنا حق لینے کے لیے تو بہترین قانون دان کو تلاش کروں، مگر میں اپنی آخرت کے لیے جسے چاہوں اپنا مولا مان لوں، جسے چاہوں اپنا بڑا مان لوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مل کر صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے
دیکھیے بہت روشن بات ہے کہ اعمال کا نتیجہ تقوی ہے. اعمال کا نتیجہ، نماز کیوں پڑھیں؟ لعلکم تتقون. روزہ کیوں رکھیں؟ لعلکم تتقون. حج کیوں کریں؟ لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم سے پہلے والوں پہ بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، تم پر بھی روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، اور روزے رکھ لو تاکہ لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ. جی الذین صدقوا، جو لوگ سچ بولتے ہیں، اولئک هم المتقون، وہ متقی ہیں. یعنی سچ بولنا تقوی کے قریب کرنا اور متقی بنانے کے لیے ضروری ہے. جی قرآن میں آیات، یہ 2 آیات میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. یعنی جہاں جہاں عمل کی بات ہے وہاں نتیجہ تقوی ہے، لیکن جہاں جہاں عقیدے کی بات ہے وہاں نتیجہ فلاح ہے. وہاں نتیجہ فلاح ہے، کامیابی، آخرت، جنت. البتہ ہم جب جنت کہتے ہیں تو یہ بھی روشن رہے کہ جنت کی بھی مدارج ہیں، مراتب ہیں. جنت بھی ایک جیسی نہیں ہے. جنات عدن، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مختلف جنتیں، جنتیں بھی مختلف ہیں، ایک جیسی جنت نہیں ہے. سب ایک ہی جگہ نہیں رہیں گے. جگہ ساری وہ اچھی ہوگی مگر اچھے ہونے میں بھی درجے ہوں گے. وہ ایک اچھی جگہ ہے مگر اس میں بھی طبقات ہیں، کوئی اچھے میں اور زیادہ اچھا، کوئی اچھے میں اور زیادہ اچھا. جی تو یہ طبقات ہوں گے. لہذا یہ جو جنت میں جانے والے سب ایک جگہ پر ہوں گے ایسا نہیں ہے. البتہ کچھ ہستیوں کی عظمت ایسی ہے، سبحان اللہ، کچھ ہستیوں کی عظمت ایسی ہے کہ انہیں اللہ پر عطا کرے گا، وہ جنت میں جہاں چاہے پرواز کرے. کبھی اپنے اس چاہنے والے سے ملنے چلے گئے، کبھی اپنے اس چاہنے والے سے ملنے چلے گئے، اور وہ جنہیں اللہ جنت میں پر عطا کرے گا اور وہ جہاں چاہیں گے اپنے چاہنے والوں سے ملنے جائیں گے. ان میں ایک جعفر طیار ہے، ایک عباس علمدار. ان 2 ہستیوں کو اللہ پر عطا کرے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ جو جنت، اب آپ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت جو امام حسین جس کے مصداق اول ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے صاحب نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. یہ جو جنتی کا لفظ ہے نا، میری جنت، کیونکہ اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے. صرف بات ان بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی ماں یا باپ یا دادا دادی نانا نانی کوئی بزرگ اپنے بچے کو، اپنے پوتے نواسے کو کہتے ہیں نا میری آغوش میں آ جاؤ، میرے لال میری آغوش میں، اور وہ جو میری آغوش میں آ جاؤ، وہ ٹافی دینے سے، وہ چاکلیٹ کھلانے سے، وہ اپنے ساتھ گھمانے پھرانے سے زیادہ لذیذ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ لپٹاتا ہے. وہ دادا، وہ نانا، وہ ابا، وہ گھر کا بڑا جب اپنے بچے کو لپٹاتا ہے نا، پیار کرتا ہے، اس بچے کے لیے بھی ہر ٹافی سے زیادہ لذیذ وہ مرحلہ وہ منظر ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے. صرف سمجھانے کے لیے ان بچوں جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے نا، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں آ جا. یعنی میرا اور تیرا فاصلہ مٹ جا، میری آغوش میں آ جا. ایک جملہ میں استاذہ خانے میں کہہ چکا ہوں، اسے تکرار کر رہا ہوں. کبھی غور فرمایا کہ نبی کو معراج کہاں ہوئی ہے؟ اگر یہ جوان کہہ دے گا کہ اوپر، تو بھائی اوپر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سمتوں میں نہیں ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ کہا اوپر. اوپر کہاں؟ اگر سمت میں لے جائیں گے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، شش جہات میں سے کسی ایک جہت میں لے جائیں گے تو یہ توحید سے نکلنے کے مترادف ہے. اللہ کسی سمت میں نہیں ہے، اللہ کسی جہت میں نہیں ہے. پھر یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ وَهُوَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ سب سے اونچی جگہ تھی. اونچی جگہ ہونا
مادی طور پہ اونچی جگہ ہونا ہوتا ہے یا حقیقی طور پر اونچا ہونا ہوتا ہے؟ اسی مجلس میں لے لیں، میں آپ میں سے اکثر سے اوپر بیٹھا ہوں، یہ کوئی ضروری ہے کہ جو نیچے بیٹھا ہے وہ مجھ سے نیچا ہو؟ یہ کوئی ضروری ہے جو نیچے بیٹھا ہے میں اس سے اونچا ہوں؟ دسیوں دفعہ ہوا ہے ہمارے اساتذہ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، جن سے ہم نے سیکھا ہے وہ ہماری مجلس سننے آئے، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان سے اونچا ہوں، اوپر تو بیٹھا ہوں، میں ان سے اوپر تو بیٹھا ہوں مگر ان سے اونچا نہیں ہوں۔ بھائی کتنی بڑی مثال ہے، دیبل خزائی ممبر پہ بیٹھے، امام رضا نیچے بیٹھے، امام سجاد نیچے بیٹھے ہیں اور فرزدق اوپر بیٹھے ہیں، تو جو اوپر بیٹھا ہے وہ اونچا ہے، وہ مادی طور پر یقیناً اوپر بیٹھا ہے مگر حقیقی طور پر وہ اونچا نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، صلوات پڑھیں ذرا محمد، یہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے اونچی جگہ پر معراج ہو رہی ہے، عند سدرۃ المنتہیٰ، وہ سدرۃ المنتہیٰ سب سے بلند مقام۔ وہ بلندی کیا مطلب ہے؟ بلندی سے مراد کیا ہے؟ اگر اسے مادی بلندی لیں گے تو یہ توحید کے عقیدے میں رکھنا ہے، توحید کے عقیدے میں خدشہ ہے، توحید کے عقیدے میں بد عقیدتی ہے۔ اللہ کسی سمت میں نہیں ہے، اونچا نیچا نہیں ہے۔ پھر کہاں ہوئی ہے معراج؟ معراج کا مطلب جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے، وہ اس عبد کی معراج ہے۔ سرکار اور اللہ میں، نبی اور اللہ میں جو فاصلہ مٹا اسے سدرۃ المنتہیٰ کہتے ہیں، اور حسین اور اللہ میں جب فاصلہ مٹا تو اسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ وآلہ۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہ مفہوم ہے، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں آ جا۔ یہ جو میری جنت میں آ جا، یہ کیفیت ہے وہ جہاں فنا فی اللہ کی کیفیت کہی جائے، پھر وہ ذات کردگار میں، ذات کبریا میں ضم اور گم ہو جاتا ہے۔ تبھی تو پکارتے ہیں اسے، جواب دیتا ہے اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، جواب دیتا ہے وہ، تبھی تو وہ باب اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ جنب اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ رجل اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ عین اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ اذن اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ لسان اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ ولی اللہ کہلاتا ہے، تبھی تو وہ حجت اللہ کہلاتا ہے۔ یعنی اتنا وہ اللہ کی ذات میں گم ہو گیا کہ اب اسے مانو وہ اللہ مان رہے ہو، اسے مان رہے ہو گویا اللہ مان رہے ہو، وہ کیفیت۔ تو جہاں جہاں عزیزان گرامی، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ جہاں جہاں تقوی منزل دکھائی گئی ہے نا قرآن میں، ہدف تقوی کو بنایا گیا ہے، وہاں اعمال مقدمہ ہے اور اس کا نتیجہ تقوی ہے، اور جہاں جہاں عقیدے کو عنوان بنایا گیا ہے وہاں نتیجہ فلاح ہے۔ یعنی ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے متقی تو ہوں گے مگر جنت میں جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دینا بھائی، بات جائے تو، بڑا سنبھل کے بول رہا ہوں اور احتیاط سے بات ہو رہی ہے جی۔ میرے اعمال کی بنیاد پر مجھے جنت نہیں ملے گی، میرے اعمال کی بنیاد پر میری قبر اچھی ہو جائے گی، میرے اعمال کی بنیاد پر میری برزخ اچھی ہو جائے گی، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ برزخ سے اور قبر سے نکل کر میں جب محشر میں پہنچوں تو مجھے جنت میں مل جائے۔ اور ویسے بھی اعمال قبول ہی متقی کے ہوں گے، یہ قرآن ہے نا، اعمال قبول ہی متقی کے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑا تقوی مولا علی کی امامت کو ماننا ہے۔ یہ کیسا متقی ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ یہ کیسا محتاط ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ یہ کیسا پرہیزگار ہے جو اہل بیت سے دور ہے؟ جی یہ ہر برائی سے دور ہے مگر اہل بیت کے بغض کی برائی سے دور نہیں ہے۔
یہ ہر برائی سے دور ہے مگر اہل بیت کی دشمنی سے دور نہیں ہے۔ تقوی کا سب سے حسین منظر ہے ولایت اہل بیت کو قبول کرنا۔ میں پھر پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف کہ اعمال کی بنیاد اور اعمال کی وجہ سے نتیجہ تقوی ہے، مگر عقیدے کا جو نتیجہ ہے وہ فلاح ہے۔ لفظوں کو اور بدل کے کہتا ہوں، اعمال کی بنیاد پر فرقے اور فقہیں نہیں بنتی جی، عقیدے کی بنیاد پر مسلک بنتا ہے۔ وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، اس بنیاد پر نظریہ نہیں بنا ہوا۔ لہذا آج بات ہو رہی ہے کہ امام مالک تو ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، اور یہ جتنے بھی افریقی ممالک کے اور یہ جو تنزانیہ اور یہ ادھر کے جو یہ سیاہ پوست زیادہ تر لوگ ہیں، میں جب ایک دفعہ پہلی دفعہ جب میرا اتفاق ہوا مکے میں تو ایک بڑی تعداد میں نے لوگوں کو دیکھا جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جی بڑی شیعہ آئے میں معلوم ہوا مالک ہی تھے، وہ امام مالک کے جو فتوے پہ عمل کرتے ہیں اہل سنت کے ہاں۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا جب یہ عالم آن لائن اور اس طرح کے پروگرام شروع ہوئے تھے تو شروع میں دبئی سے وہ ہوتے تھے، وہاں مہمانوں کو لے جایا جاتا تھا۔ تو ایک دو سال شروع کی بات ہے، 2004-05 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک سال عید کی وہاں عید ہو گئی تھی، یہاں عید دوسرے دن تھی، تو ہم نے وہاں عید کی نماز دیکھی تو وہ آگے جو مولانا کھڑے ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں، اور رائل فیملی کے جتنے بھی ان کے محلوں کی عید دکھائی جا رہی تھی، نماز دکھائی جا رہی تھی، وہ سب کھولے ہوئے تھے ہاتھ۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ شارجہ کے اور یہ دبئی کے یہ لوگ کیا شیعہ ہیں، یہ رؤسا جو ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مالکی ہیں، اور وہ پیچ آگے جو کھڑا ہے وہ حنفی ہے، وہ پیش نماز حنفی ہے، اور یہ سارے مالکی ہیں، تو ان کے ہاں ہاتھ کھولنے کا ثواب زیادہ ہے، ان کے ہاں ہاتھ باندھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب کیسے پہچانیں گے بھائی؟ تو اعمال کی بنیاد پر تو مسلک نہیں بن رہا نا، وہ کس بنیاد پر مسلک اور مکتب بنتا ہے؟ وہ ہے عقیدہ۔ اور یقین جانیے کہ جہاں جہاں فلاح کی بات آئی ہے وہاں عقیدے کی بات آئی ہے، اور جہاں جہاں عقیدے کی بات آئی ہے وہاں فلاح نتیجہ ہے۔ والذین آمنوا وعدروا ونصروا واتبعوا نور الذین انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ، وہ فلاح پا گئے۔ اب یہ عقیدے کا بیان ہے جس کا نتیجہ فلاح ہے۔ ایک اور مجھے آیت یاد آ رہی ہے، وہ بھی ہدیہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بھی سارے عقیدے کی بات ہے جو فلاح کی بات آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ سیکھنے کی کتاب ہے۔ فَقْصِصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے حبیب، یہ جو قصے ہیں انہیں سناؤ، ان قصوں کو اپنی امت کے آگے سناؤ تاکہ یہ فکر کریں، سوچیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا دریائے نیل میں، حضرت موسیٰ کے پیچھے جتنے لوگ تھے وہ معصوم نہیں تھے، سب ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر سب نجات پا گئے۔ اور فرعون کے پیچھے جتنے آ رہے تھے سب گناہگار نہیں تھے، مگر سب غرق ہو گئے۔ وہ بچنے والے اس لیے بچے کہ امام بچانے والا تھا، اور وہ ڈوبنے والے اس لیے ڈوبے کہ امام ڈبونے والا تھا۔ بھائی جب دریا سمندر پانی جانتا ہے کسے ڈبونا ہے کسے بچانا ہے، تو دوزخ نہیں جانتا، اللہ کا عذاب نہیں جانتا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ امامت سبب ہے نجات پانے کا، اور اگر غلط امام مانا گیا ہے تو یہی سبب ہے دوزخ میں جانے کا۔ قرآن ہے بھائی، سیدھی سیدھی سی باتیں، اور بہت سے لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ صرف قرآن سے ہی بات کریں۔ ہمیں تو خوف ہوتا ہے کہ قرآن سے زیادہ بات کی تو کہیں یہ قرآن کے ہی دشمن نہ ہو جائے۔ جب یہ علم کے دشمن ہو سکتے ہیں، جب یہ شجاعت کے دشمن ہو سکتے ہیں،
جب یہ سخاوت کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ جی اس لیے خوبیوں کے دشمن ہو گئے کہ ان خوبیوں کا حامل علی۔ کسی نے پوچھا میرے مولا سے، یا علی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد نبوت، ملک عظیم سے مراد امامت۔ تو میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، ہم سے حسد کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حسد کی بنیاد، حسد کی تعریف بھی یہی ہے، آرزوئے زوال کمال، آرزوئے زوال کمال، کسی سے کمال کا زوال، کسی سے کمال کے زوال کی آرزو کرنا، یہ حسد ہے۔ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اور جب میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہیں کوئی بتائے جا کر کہ یہ کہیں سے ملی ہوئی چیز نہیں ہے جو تم چھین لو گے۔ یہ عظمتیں، یہ اللہ کی دی ہوئی عظمتیں، انہوں نے یہاں آ کر حاصل بھی نہیں کی ہیں، یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ علم وہاں سے لے کر آئے، یہ شجاعت وہاں سے لے کر آئے، یہ غیرت وہاں سے لے کر آئے، یہ عزت وہاں سے لے کر آئے، یہ عظمتیں وہاں سے لے کر آئے، یہ وہاں سے اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا۔ اس سے زیادہ اور کیا روشن اللہ نظام خلق کرتا اور ترتیب دیتا ہے؟ اس سے زیادہ اور روشن نظام کیسا ہوتا؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس دنیا میں اندھا ہو تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔